ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر ایک نیک آدمی داڑھی والا دیکھے تو اس کی خواب میں داڑھی کوئی نہیں ہے تو یہ اس کے نیکی کی علامت ہے کہ جنت والوں کی جنت میں داڑھی کوئی نہیں ہوگی. سمجھو جڑے منائندے نو نانو نہ رکھنا ہی پائے جائے تو پتا کوئی نہیں باقی جنہیں رکھے نانے انشاءاللہ کوئی نہیں ہوں سوچا کر لو یا اتنے رکھ لو نہیں تک بڑے بھڑ کوسی. تو میرے بھائیو تبلیغ تو ہے ہی عشق رسول کا کام, تبلیغ تو ہے ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو دنیا میں پھیلانے کا کام. اس کو کرنے والے بنو, یہ دنیا اور آخرت کی عزت کا کام ہے. آپ پوری زندگی پڑھو ایک ایک چیز موجود, ایک ایک چیز موجود. سوتے کیسے, اٹھتے کیسے, کیا پہنتے کیا نہیں پہنتے. آپ کے جوتے کا نام بھی لکھا ہوا ہے صحاب. تو پوری زندگی میں ڈھلنا, ظاہر بھی باطن بھی, عبادات بھی, معاملات بھی, معاشرت بھی, دیانت بھی, اخلاق بھی, صدق بھی, امانت بھی, ان ساری چیزوں کا نام اسلام ہے. صرف نماز نہیں, روزہ نہیں, حج نہیں, زکوٰۃ نہیں. ما کان فاحشا ولا متفاحشا, کبھی آپ کی زبان سے سخت بول نہ نکلا, کبھی آپ نے اخلاق سے گری ہوئی بات نہ کی. مجھے بتاؤ جس نبی نے دشمن کو بھی محبت بھرے بولوں سے نوازا, اس کی امت کا بچہ بچہ ماں بیٹی بہن کی گالی نکالے تو اللہ کی نظروں سے نہ گرے گی تو کیا ہوگا. میرے نبی نے فرمایا جب میری امت گالیاں نکالنا شروع کرے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جائے گی. تم نے دیکھا ہم ایٹمی طاقت بنے, ہمیں کوئی نفع نہ ہوا. کیوں کہ میرا نبی کہہ رہا ہے وَإِذَا تَصَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ, جب میری امت گالیاں دے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جائے گی. جب اللہ کی نظروں سے گرے گی تو اب انہیں کون اونچا کرے گا, انہیں کون اونچا کرے گا. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتہ کب آئے گی. کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی تو بتائیں. تو آپ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ لوگ اپنی ماؤں سے نوکروں کی طرح سلوک کرنے لگ جائیں, یعنی میرا اضافہ, جب تم دیکھو کہ بورے والے کے نوجوان اپنی ماؤں سے نوکروں کی طرح سلوک کریں, باپ کو دھتکار دیں, ماں کو ڈانٹ دیں, تو سمجھو قیامت آنے والی ہے. ایک غور کیا آپ نے, دنیا میں سب سے بڑا جرم تو شرک ہے, سب سے بڑا کفر تو شرک ہے. اللہ کے نبی نے یہ تو نہیں کہا جب تم دیکھو بت پرستی عام ہو گئی ہے تو قیامت آنے والی ہے. میرے نبی نے کہا جب تم دیکھو کہ اولادیں ماں باپ کی نافرمان ہو گئی ہیں تو سمجھو پھر قیامت آنے والی ہے. الف پر زبر کے ساتھ, اس کا نام ہوگا اویس, اس کا قبیلہ ہوگا مراد. آگے مراد کے قبیلے کی ہوگی شاخ, کرن. جیسے راجپوتوں کی آگے شاخیں, جیسے قریش کی آگے شاخیں, ایسے وہ قبیلہ ہوگا مراد. مراد کی شاخ ہوگی کرن, اس میں وہ ایک شخص ہوگا, اس کا نام اویس ہوگا, اس کے باپ کا نام عامر ہوگا. اویس بن عامر من مراد ثم من قرن. وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہو, ابھی تو وہ سامنے نہیں آ رہا. وہ ایسا ہے کہ جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کبھی بھی اس کے ہاتھ خالی واپس نہیں لاتا. اپنی ماں کی اس نے اتنی خدمت کی ہے, اتنی خدمت کی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہو چکا ہے کہ جب وہ یوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو کبھی اس کے ہاتھ خالی اللہ نہیں لوٹاتا. تو اے عمر جب وہ آئے تو اس سے دعا کروا لینا, اس سے دعا کروا لینا. یہ حضرت عمر کے زمانے میں پہنچے. جب کوئی یمن سے قافلہ آتا حضرت عمر پہنچتا, ہاں بھائی تم میں کوئی ہے مراد کا؟ ہاں. پھر آپ نے ایک اور بات بتائی, اس کو پھل بیری ہوگی, پھر وہ ٹھیک ہو گیا, پھر ایک داغ باقی رہ گیا اس کے جسم پر, باقی سب ٹھیک ہو چکا ہے. وہ کہتے نہیں. عرصہ گزر گیا, ایک قبیلہ, ایک قافلہ آیا. آپ نے فرمایا ہاں بھائی تم میں
کوئی اویس بن عامر ہے؟ تو وہ کھڑے ہو گئے، جی۔ تم قبیلہ مراد سے ہو؟ جی۔ تمہاری شاخ قرن ہے؟ جی۔ تمہیں پھل بیری تھی، برس، جس کو عربی میں برس کہتے ہیں، کھال پہ داغ کا؟ جی۔ ایک نشان باقی ہے؟ ہاں جی۔ ہاتھ اٹھا، ہاتھ اٹھا، میرے لیے دعا کر۔ کہ جی میں آپ کے لیے کروں، میں آپ کے لیے، آپ صحابی، میں غلام، میں اب نہیں کر کہ مجھے میرے نبی نے کہا تھا جب وہ آئے تو اس سے دعا کروانا۔ کیسے؟ ماں کی خدمت نے تجھے مقام بخشا ہے۔ کہاں رہنا چاہتے ہو؟ مدینے میں رہنا چاہتے ہو کہیں اور؟ کہا جی میں کوفے میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا تیرے لیے کوفے کے گورنر کو خط لکھ دوں کہ کوئی تیرے لیے جاگیر جائیداد، تیرا کوئی اچھا مقام، سٹیٹس بن جائے؟ کہ نہیں امیر المومنین، میں عام لوگوں میں رہنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ منصب نہیں چاہیے، منصب نہیں چاہیے۔ یہ تو دیوانے ہیں جو پیچھے دوڑ رہے تھے، میں نے وزیر بناؤ، میں نے وزیر بناؤ، جیسے پاگل ہیں جو خود اپنے لیے آگ خرید رہے ہیں، میں نے وزیر بناؤ۔ سوچتے بھی ہو کہ تمہارے سر پر لاکھوں انسانوں کے حقوق چڑھ جائیں گے، ایک جگہ بھی کہیں ظلم ہوا پکڑے تم جاؤ گے؟ کوئی آسان کام ہے؟ تو چلے گئے، وہاں رہنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج کے موسم میں کوفے کے حاجی آئے تو آپ نے ایک شخص سے پوچھا، وہاں ایک شخص اویس ہم نے بھیجا تھا، جانتے کا؟ جی جانتا ہوں۔ تو اس کا کیا حال ہے؟ جی بس برا ہی حال ہے، فقر نہیں رہتا ہے، فاقہ مستی رہتا ہے۔ تو تمہیں پتا ہے وہ ایسا آدمی ہے، اگر وہ ہاتھ اٹھائے تو اللہ اس کے ہاتھ اٹھے ہوئے رد نہیں کرتا، اس سے دعا کرا لینا۔ وہ جب واپس آیا کہنے لگا حضور میرے لیے دعا کرو۔ کہ اللہ کے بندے تو حج کا سفر کر کے آیا ہے، تو میرے لیے دعا کر کے میں تیرے لیے کروں؟ کہنے حضور آپ میرے لیے دعا کرو، آپ میرے لیے دعا کرو، مجھے پتا ہے آپ کو اٹھے ہاتھ اللہ رد نہیں کرتا۔ تو کہنے لگے کہیں تیری عمر سے تو ملاقات نہیں ہو گئی؟ چونکہ صرف حضرت عمر کو پتا، کہیں تیری عمر سے تو ملاقات نہیں ہوگی؟ کہنے لگے ہاں ہوئی ہے۔ دعا کی اور اس کے بعد بوریا بستر اٹھایا اور کوفہ چھوڑ کے غائب ہو گئے کہ کہیں میں یہاں پیر نہ بن جاؤں اور لوگ اگر میرے نہ طواف شروع کر دیں کہ حضرت صاحب، مجھے کہیں حضرت صاحب نہ بنا دیں۔ اور ادھر ہم تمنا کر رہے تو کوئی سلام کرے، کوئی میرے ابو پیچھے چار بندے ہوں، کوئی واہ واہ کرے، کوئی کچھ کرے، کوئی زندہ باد، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کدے قدم بڑھاؤ پتنی آج تک یہ نہیں سمجھ آئی، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اے خوش آمدیاں بیڑے بوڑھ چھڑے حکومت۔ ویسے ہم سیاستدان نہیں ہیں، نہ ہم سیاست میں آتے ہیں، پر میں رہ نہیں سکا ہوں۔ یہ تمہارے بورے والا آ رہا تھا تو راستے میں لکھا ہوا تھا دور حاضر کا سر سید چودھری پرویز الہی، تو مجھے بڑا رونا آیا، کہاں سر سید، کہاں بیچارہ پرویز الہی۔ یہ ان خوش آمدیوں دی اتنے نہ لکھر پانے، اتنے لکھر پانے کوئی حد پر کچھ کا حیا کرو۔ کتھے سر سید جی ہستی جڑا رول گیا، نچ نچ کے اس چندہ کٹھا کیتا، نچن۔ تمہیں اس کا قصہ سناؤں کیونکہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کیا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے تھے یہ مسلمانوں کو انگریز بنانا چاہتا ہے، وہ چاہتے تھے یہ نہیں، یہ تعلیم حاصل کر کے کچھ مقام جائیں۔ تو ایک نواب صاحب کے پاس گئے کہ جی مجھے چندہ چاہیے، تو وہ بڑے غصے میں ان کا ہاں ہم آپ کو چندہ دیتے ہیں۔ تو کیا کیا، اپنے پرانے جوتے ٹوٹے ہوئے ڈبے میں بند کر کے دے دیے کہ جناب یہ آپ کی یونیورسٹی کے لیے چندہ ہے۔ کہ جی آپ کی بڑی مہربانی۔ علی گڑھ آئے، ان کھوسڑوں کو، ان پرانے جوتوں کو بازار میں بیچا، وہ 2 آنے کے بکے یا 1 روپے کی قیمت تو نہیں لکھی ہوئی، اس کی رسید بنا کر نواب صاحب کو بھیجی کہ آپ کے جوتے بیچے تھے، اس کی اتنی رقم وصول ہوئی، وہ ہم نے ادارے پہ لگائی، آپ کی بڑی مہربانی، یہ رسید میں آپ کو بھیج رہا ہوں۔ وہ دیکھ کر نواب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر اس نے 20,000 کی رقم ان کو بھیجی مدد کے لیے۔ تو یہ جو خوش آمدی ہے نا، اللہ ان کو ہدایت دے۔ دور حاضر کا سر سید ایڈا سستا ہو گیا۔ تم ہم کو کیا کہتا شاعر نے، تن ہم داغ داغ پمبا کجا کجا نہم۔ اویس اتنی بھاگ گئے وہاں سے کہ میری اب شہرت ہو گئی ہے، لوگ مجھے پیر بنا لیں گے، یہ ماں ہے ماں، یہ ماں ہے ماں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ ماں کو محبت سے دیکھ لے، ایک